ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے میرا سلام قبول کیجیے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب آج اس بات سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے 25 ممبران کو مخالف امیدوار حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں ووٹ دینے پر نااہل قرار دیتے ہوئے ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ اس کے پنجاب کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور قانونی صورتحال کیا بنتی ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے اس پروگرام کو پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ کچھ بہتر انداز میں آپ کو ایک نئی معلومات فراہم کر سکوں۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد اگر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا اثر نو انتخاب ہوگا، اور اس انتخاب کا طریقہ کار الیکشن کمیشن تعین کرے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ یقیناً اس کے لیے پروسیس کریں گے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی متوقع طور پہ قائم مقام گورنر بن سکتے ہیں، اور اگر وہ قائم مقام گورنر نہ بنے اور صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھیجی اسمبلی کو منظور کر لیا تو شاید بلیغ الرحمان جو ہے وہ گورنر پنجاب ہوں گے، اور پھر ان کے آرڈر پہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی وزارت اعلیٰ کے لیے انتخاب کا سارا عمل مکمل کریں گے۔ اس سلسلے میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں آئین بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایوان کی مجموعی اکثریت جو ہوگی، جو شخص ایوان میں سادہ اکثریت حاصل کرے گا وہی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اس وقت پنجاب اسمبلی جو کہ آئینی طور پہ 371 اراکین پر مشتمل ہے، لیکن پنجاب اسمبلی کے 25 ممبران نااہل ہونے کے بعد یہ تعداد 346 رہ گئی ہے، لیکن چونکہ 5 ممبران وہ نااہل میں جو مخصوص نشستوں پہ تھے، جن میں سے 3 خواتین کی اور 2 اقلیتی نشستوں پر، تو الیکشن کمیشن ان 5 نشستوں کو پی ٹی آئی کی طرف سے فراہم کردہ فہرست میں سیریل وائز جو سینیارٹی پہ لوگ آئیں گے ان کو نامزد کر دے گا، اور وہ ممبر پنجاب اسمبلی بن جائیں گے۔ یوں یہ کل تعداد رہ جائے گی 351 کی۔ سادہ اکثریت کے لیے پنجاب اسمبلی میں 186 ممبران درکار ہیں، جو یقیناً اب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ایوان کی تعداد 351 پر مشتمل ہے۔ یقیناً اب سادہ اکثریت سے ہی بات بنے گی، لیکن آئین کا چونکہ ایک پورا پروسیس ہے، جو شخص بھی 186 ووٹ نہیں لے سکے گا وہ دوبارہ الیکشن میں حصہ لے گا اور دوبارہ پول ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی مخالف امیدوار سے زیادہ ووٹ لے گا اس کو منتخب قرار دیتے ہوئے گورنر کو اس سے حلف لینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور وہ یوں وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ سب اگر ممبران کی اکھاڑ پچھاڑ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہوگا، یا جیسا مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پریس کانفرنس میں بتایا ہے، قطعی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے جو غور کرنے کی ہے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، اس پر ذرا غور کیجیے۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ٹوٹل ممبران تھے 183، جن میں سے 25 نااہل ہو گئے، اور ان 125 کے نااہل ہونے کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 158 رہ جاتی ہے، لیکن اس میں سے 5 نشستیں جو مخصوص ہیں، جن میں 3 خواتین کی اور 2 اقلیتوں کی، وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی، تو یہ تعداد ان کی بن جائے گی 163، یعنی کہ پنجاب اسمبلی میں 20 ممبران کی نااہلی کے بعد بھی پی ٹی آئی کے ممبران کی تعداد 163 ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، اس کے ممبران کی تعداد ہے 10، تو یہ کل ملا کر بن گئے 173 ممبران۔ اب اگر ہم دوسری طرف کی پوزیشن دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبران کی تعداد ہے 164، لیکن اس کے اندر 4 ممبران ایسے ہیں جو اپنی پارٹی سے گزشتہ 1.5-2 سال سے اختلاف کیے ہوئے ہیں اور وہ کسی قسم کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، تو یوں یہ تعداد بن جاتی ہے 161۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ممبران ہیں، 4 آزاد ممبران اور 1 رائے حق پارٹی کے ممبر ہیں معاویہ اعظم۔ اگر یہ تعداد دیکھیں تو یہ تعداد بھی بنتی ہے
173 اگر اس میں مسلم لیگ نون کے 4 منحرف ارکان کے شامل کر لیا جائے تو پھر یہ تعداد بنتی ہے 177، جو کہ مریم اورنگزیب بیان کر رہی تھی. لیکن 4 منحرف اراکین ایسے ہیں جو پچھلے 16 اپریل کے انتخاب میں بھی جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا حمزہ شہباز کو. تو اس طرح مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتوں کے ممبران کی تعداد بھی رہ جائے گی 173. اب دونوں پارٹیوں کے درمیان ٹائی پڑ رہا ہے. اس ٹائی کے دوران جو سب سے امپورٹنٹ ووٹ ہے وہ ہے چودھری نثار علی خان کا. Now he become a king maker. وہ جس طرف بھی جا کے ووٹ دیں گے وہ ووٹ قیمتی ووٹ ہوگا اور وہی ڈیسائیڈ کرے گا who become a چیف منسٹر آف پنجاب. وہ ووٹ ہوگا 174واں. اس ووٹ کی بنیاد پہ تعین ہوگا اگلا انتخاب سیکنڈ راؤنڈ میں. یقیناً یہ فرسٹ راؤنڈ میں نہیں ہوگا. اور اگر ہم اس کو مزید یوں دیکھ لیں کہ اگر حمزہ شہباز آئندہ 24 گھنٹوں میں ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے ہیں تو یہی وزیر اعلیٰ کا انتخاب 3 فیزز میں چلا جائے گا. پہلا فیز یہ ہوگا کہ یقیناً جو بھی گورنر آئیں گے وہ ان کو آرٹیکل 130 سب کلاس 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں گے، اور وہ لازم ہے کہ وہ 186 کے تحت ممبران کی طاقت کے ساتھ ہی قائم رہ سکیں گے. اگر 186 ووٹ نہیں ملیں گے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد دوبارہ پروسیس ہوگا آرٹیکل 130 سب کلاس 4 کے تحت، اور پھر وہ 2 فیز ہوں گے. اگر 186 کوئی نہیں لے سکا تو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اور سیکنڈ راؤنڈ میں جو ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لا میکرز کو یہ غور کرنا چاہیے اور ان کو مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے تاکہ پنجاب میں نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں آ سکے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو مجھے غالب میرا امکان یہی ہے کہ پرویز الہی بطور قائم مقام گورنر آئندہ 48 گھنٹوں میں چارج سنبھال لیں گے، اور وہ چارج سنبھالتے ہی سب کلاس 7 آرٹیکل 130 کے تحت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں گے. اگر یہ سارا پروسیس دیکھیں تو 1 مہینہ اور ضائع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جون کا مہینہ بھی پنجاب میں کوئی گورنمنٹ نہیں دیکھیں گے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اگر پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہوگی. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بلوچستان میں بھی عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے. آرٹیکل 136 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف 14 ممبران اسمبلی نے باقاعدہ تحریک عدم اعتماد داخل کرا دی ہے، اور وہاں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 اراکین کے ووٹوں کی ضرورت ہے. اور وہاں بہت دلچسپ صورتحال ہے. متحدہ مجلس عمل جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور وفاق میں شہباز شریف کی حکومت کی اتحادی ہے، وہاں پہ پی ڈی ایم کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے، اور ایم ایم اے کے ممبر مولانا جو ہے ایم ایم اے کے وہ وہاں پہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ صرف ہے کہ سردار یار محمد زین جو پی ٹی آئی کی ہیں انہوں نے کالیبریٹ کیا ہے باپ کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ، جو کہ اس وقت مرکز میں حکومت میں ہے. لیکن بلوچستان میں پی ٹی آئی اپوزیشن کا پارٹ نہیں ہے مرکز کی طرح، بلکہ وہاں پہ وہ باپ کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لا کر وہاں پہ گورنمنٹ میں آنا چاہ رہی ہے. صورتحال بہت گمبھیر ہے بلوچستان میں. ملک سکندر خان متحدہ مجلس عمل کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان عوامی پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو، اسپیکر سردار جان محمد جمالی بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر سردار بابر خان پی ٹی آئی کے ہیں. جام کمال جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی باپ کے ہیں، اور سردار یار محمد زین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو اس وقت ملک میں 2 اسمبلیاں جو ہے انتہائی عجیب سی صورتحال کا شکار ہیں، اور ملکی صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم مرکز کا جائزہ لیں اس وقت تو مرکز میں بظاہر اتحادی جماعتیں ایک ساتھ ہیں، لیکن
وزیر اعظم کا انتخاب جب ہوا تھا تو شہباز شریف نے 174 ووٹ لیے تھے اور ان کو ایوان میں حکومت قائم کرنے کے لیے سادہ اکثریت کے لیے 172 ووٹ درکار تھے. ایک ممبر قومی اسمبلی جنہوں نے ووٹ دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے اقبال محمد علی، وہ وفات پا چکے ہیں. تو ویسے ہی شہباز شریف کی حکومت اس وقت 173 ووٹوں کے ساتھ ہے اور اس میں مسلم لیگ کاف کے 2 ووٹ بھی شامل ہیں جن میں طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین ہیں. اور کتنا ہی عجیب سا کھیل ہے کہ مسلم لیگ کاف پنجاب میں اپوزیشن میں ہے عمران خان کے ساتھ اور مرکز میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے. اور جیسا کہ اب نیا کھیل شروع ہوا ہے، آج راجہ ریاض جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں. وہ جو 20 منحرف اراکین قومی اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ایک گروپ بنا کر اور ان کو جو ہے وہاں پہ اپوزیشن میں لایا جا رہا ہے تاکہ معاملات کو ٹیکل کیا جائے. لیکن ایک بڑی اہم صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے یہ ممبر بے شک اپوزیشن کا کردار ادا کریں، لیکن یہ چونکہ لکھ کر دے چکے اور الیکشن کمیشن میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ پارٹی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، اس لیے پی ٹی آئی کے ہیڈ عمران خان اگر کسی موقع پر بھی ایسی صورتحال جنم لیتی ہے کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے، تو اگر عمران خان بطور پارٹی ہیڈ ان 20 ممبران کو یہ ڈائریکشن جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لینا، تو یہ ممبران، یہ پارلیمانی پارٹی پابند ہوگی عمران خان کے حکم کی اور شہباز شریف کو ووٹ نہیں دے سکیں گے. اور اگر انہوں نے ووٹ دیا تو پھر یہ بھی منحرف قرار پائیں گے اور ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ان کے ووٹ بھی سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن آئی ہے ابھی ریفرنس میں اس کے تحت ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو میں نے گزشتہ روز بھی ایک بلاگ لکھا تھا جس میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور اتحادی بھی مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن شاید شہباز شریف کے گھر میں ان کو وہ تحفظ اور سپورٹ نہیں مل رہا کہ وہ بطور وزیر اعظم مکمل طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے سکیں. اور مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار ہے اور کل سرگودا میں ہونے والے جلسے میں مریم نواز نے جس طرح اس بات کا اظہار کیا حکومت چھوڑنے کا اور جس طرح وہ وہاں سے عوام سے رائے لیتی رہیں، اس سے قبل بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت چھوڑنے کی بات کی تھی. اس سے پہلے بھی انہوں نے سوابی میں بھی فتح جنگ میں بھی جلسوں کے دوران جس طرح حکومت چھوڑنے کی بات کی تھی. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ شہباز شریف کو پارٹی کے اندر مشکلات کا شکار ہے اور اندر پارٹی سے بھی زیادہ ان کو اپنے گھر کے اندر مشکلات کا شکار ہے، جہاں ان کو اس بات کا تحفظ یا سپورٹ نہیں مل رہا کہ وہ اپنی مدت پوری کرنے کے حوالے سے کردار ادا کریں. میری اطلاعات کے مطابق مفتاح اسماعیل جانا چاہتے تھے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے، لیکن ان کو روک دیا گیا اور یہ مذاکرات ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ شروع کیے گئے تاکہ اگر اس دوران اسٹیبلشمنٹ اور دیگر معاملات نون لیگ کے فیور میں آئیں تو مفتاح اسماعیل جا کے اس کے مذاکرات کریں اور مشکل فیصلہ کرنے کا سوچا جائے. ادروائز ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت چھوڑ دی. اور آج پنجاب کے اس صورتحال کے بعد، اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مزید صورتحال لگ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف پر گھر کے اندر سے اور پارٹی میں سے اتنا دباؤ بڑھ جائے کہ وہ اسمبلی توڑ دے. بہرحال آئینی اور قانونی طور پہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف کو موقع دیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے تاکہ وہ اس معیشت کو جس میں اصل مسئلہ ہمارا ڈالر کا مہنگا ہونا یعنی روپے کی قدر گرنا اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں کمی،
یہ دو اصل مسائل ہیں جن کو قابو کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ یہ دونوں مسائل حل کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ حل کر سکتے ہیں اگر پارٹی کے اندر اور گھر کے اندر سے ان پر دباؤ ختم ہو جائے۔ دیکھتے ہیں آنے والے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگلا ہفتہ جو شروع ہوگا یقیناً وہ بہت مشکلات کا ہوگا، حکومت کے لیے بھی، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل ہونے کا آپشن 60% ہے اور 40% ان کے قائم رہنے کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو قائل کرنا چاہیے پارٹی کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی کہ انہیں یہ حکومت چلانی چاہیے۔ دیکھتے ہیں اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔